بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال کی سزا سنا دی گئی، جبکہ بشرا بی بی کو 7 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ بشرا بی بی پر بانی پی ٹی آئی کی غیر قانونی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرنے کا الزام ہے۔ آپ کے خیال میں اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی اور عمران خان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کریڈیبلٹی بہت اہم ہوتی ہے۔ دیکھو، جب بھٹو کو پھانسی دی گئی، وہ اشروں کے بعد عدالت نے تسلیم کر لیا، تو اس وجہ سیاست کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سمپتھی بڑھے گی، ہمدردی بڑھے گی، اور اپریسیشن بہادری کی کہ جی کس طرح فیس کر رہے ہیں اور کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ نتائج ہوں گے اس کے۔ بھٹو کی مثال سے بڑھ کے کیا ہے، جسٹس منیر وغیرہ کو گولی مارو جو ہماری شرمناک تاریخ ہے۔ میں تو ابھی ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، جب اس کا عدالتی قتل عدالت نے تسلیم کر لیا کہ بھٹو کو مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، جوڈیشل مرڈر تھا، تو اس طرح کی سزائیں مجھے نہیں پتا، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے اور ایکسپیکٹڈ بھی تھا۔ آپ نے اب جو اتنا لمبا چوڑا ایک جگاڑ بنایا ہے، ظاہر ہے وہ نتیجہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تو نکلنا تھا۔ لیکن بات سنو، وہ کیا کہتے ہیں، ٹانگا آ گیا کچہریوں خالی تے سجنا نو قید بول گئی۔ یہ قیدیں خود چلتی رہتی ہیں، عبدالولی خان سے لے کے نواز شریف تک بہت بے شمار جینون کیسز کا بھی نام و نشان نہیں۔ ان جینون بہت تھے، بٹ باٹم لائن کیا ہے، ان دس پرٹیکولر کیس مجھے وہ پتہ نہیں مصرع اقبال کا ہے کسی اور کا ہے، یہ تو چلتی ہے، نہیں اقبال کا نہیں ہے، یہ اقبال سے منسوب کیا گیا ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ اس لیے میرے نزدیک اس کی تو قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عمران کے ساتھ لوگوں کی وابستگی، ہمدردی، اس میں اضافہ ہوگا، اور باقی کیا ہے یہ، کم از کم میرے نزدیک تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔ اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہاں تو ان کو بڑا سرپرائز ملتا، ویسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگلی خبر ہے صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کر دی، ملاقات کو خوش آئند اور مثبت قرار دیا۔ آپ کے خیال میں اس بڑی ملاقات سے ملکی حالات میں کوئی مثبت تبدیلی آئے گی؟ دس پیس آف لینڈ از اے ریالٹی، اللہ نے بنایا ہے۔ آج سے چند اشرے پہلے تک اس کا نام کچھ اور تھا، یہ ہندوستان کا حصہ تھا، بھارت کا حصہ تھا، یہ جو بھی کہہ لو آپ۔ تو ہم ایک منی سپر پاور نہ ہوتے، ہم کوئی جاپنیز کی طرح کوئی پرفارم نہ کرتے، یہ نہ، لیکن یہ حال نہ ہوتا۔ مثبت تو بہت مثبت ہوتا ہے نا۔ حبیب جالب جیل میں تھا، جب بیگم سے ملاقات ہوئی تو ساتھیوں نے پوچھا کہ جی ملاقات کیسی رہی، تو حبیب جالب تو پھر حبیب جالب تھا نا، اس نے کہا جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے عیاں تھی، حالات کا ماتم تھا، ملاقات کہاں تھی۔ ایک حیرت انگیز بات، جس تعداد میں میرے اپنے جاننے والے، میں تو خود، یہ چند مہینے پرانی بات ہوگی، سال پرانی بات ہوگی، میں نے کہا میں تو خود دھوبی کا کتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں جاؤں کہاں۔ پرابلم نہیں ہے، لیکن میں اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کر پا رہا۔ امریکہ میں ہمارا سارا الحمدللہ سب میرے ان لاز ہیں وہاں، بار 3 of my sisters live abroad، کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا، میں دور جانا نہیں چاہتا۔ ماں باپ کی قبریں یہاں ہیں، میرے بچے مجھے وہیں دفن کر دیں گے، بابے کو لے کے اب امریکہ سے وہاں کہاں جائیں گے، یہاں سے ظاہرہ بیچ باٹ کے جائیں گے، یہاں تو اب قبریں بھی نہیں ملتی۔ میں جہاں رہتا ہوں یہاں فارم ہاؤس سے شفٹ اس لیے ہوا تھا کہ اس کا قبرستان بہت خوبصورت، ہمارے پرکھوں کی قبریں تو رہ گئیں، جلندھر میں، امرتسر میں، لدھیانہ میں، میرے ماں باپ کی قبر ہے یہاں، تو میں یہیں کہیں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے، والد میرے جی بلاک ماڈل ٹاؤن میں، والدہ میری یہاں PCSIR میں۔ تو یہ تو حال ہے ایک ایسے آدمی کا جس کو کوئی لینا دینا فلانا نہیں ہے، کمفرٹیبل ہوں، اپنی گمسم اپنی زندگی گزارتا ہوں، نہ سوشلائز کرتا ہوں نہ فلانا، مجھے بظاہر کوئی پرابلم نہیں، لیکن یہ سوچ کے ہال اٹھتا ہے کہ جس تیزی سے یہ ملک جا رہا ہے، بلکہ جا چکا ہے، انسیکیورٹی کا وہ عالم ہے۔ ہمارے عائشہ بخش والے پروگرام میں وہ شہزاد صاحب ایئر وائس مارشل ریٹائر ہوئے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ایک بار کہا، وہ اسلام آباد ہوتے ہیں،
انہوں نے ایک بار کہا کہ جب تک بچے گھر نہ آ جائیں اسلام آباد میں تو سکون نہیں پڑتا. تو آئی تھینک دیم. مجھے لگتا تھا میں ہی اب نارمل ہوں. تو جس ملک میں نہ کو پروٹیکشن ہے, انسیکیورٹی اپنے عروج پہ ہے, فراڈ اپنے, جھوٹ, رشوت, حرام, حیرت انگیز بات, پاکستان میں میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور یار بات سنو, اینٹی نارکوٹکس کے لوگ اگر وہ جو کیا اوپر اٹھتے ہیں ڈرونز میں, اگر منشیات خود سمگل کر رہے ہیں تو مطلب باقی کیا بچتا ہے. تجزیہ نگاروں کے مطابق بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کے بعد نون لیگ کے حلقوں میں بے چینی پائی جاتی ہے. اسی لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات اور چارٹر آف ڈیمانڈ کو مبینہ طور پر جھوٹ کا پرندہ قرار دیا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھو بات سنو, نون لیگ اب مطلب ایک پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں نا جاندی بہار دے میوے. نون لیگ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. کبھی ایک برانڈ تھا, یہ وہ بھی جعلی اور مصنوعی تھا, یہ یاد رکھنا تھا, لیکن مصنوعی تھا. ایک جھٹکا آیا ختم ہو گیا. سو نون لیگ کی بے چینیاں نون لیگ کا مقدر ہیں. یہ حکومت ان کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. اب سے نہیں کہہ رہا, چند سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ ندامت لیگ ہے. پاکستان ان کا اور ان جیسوں کا مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. یا یہ یا وہ, یا تم نہیں یا ہم نہیں والی سچویشن ہے. نون لیگ کی بے چینیاں کیا ہے, ماتھے پہ لکھی ہوئی ہیں. کوئی حیثیت نہیں, کوئی جسے کہتے ہیں اخلاقی جواز نہیں, فلاں نہیں ٹمکا نہیں, ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. بھائی تم نے کیا کہنا ہے تم نے کہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ وہ لوگوں کہنے دو نا. ان کے اندر جو نفرت, اناد, بغض, فلانا جو کچھ عداوت ان کے بارے میں ہے. میں تو ایک عام شہری ہوں, واک پہ ہر طرح کے لوگ, خصوصاً خواتین, باقی تو چھوڑو آپ باہر سے آئے ہوئے لوگ, سارا کچھ. تو ان کی بے چینی ایک فیکٹر یہ بھی ایڈ ہو جائے گا اگر ہونا ہوا. مجھے نہیں پتا ہوتا ہے نہیں ہوتا, مجبوریوں کے سودے. میں نے کہا نا کہ یا تو سروائیول ہوتا ہے آپ کا, مجبوری ہوتی ہے آپ کی. ادروائز یہاں دیکھو کہ پرائرٹی نمبر 1 ملک, پرائرٹی نمبر 2 ملک, پرائرٹی نمبر 3 ملک, اس کے بعد چلیں آپ کی ذاتی پرائرٹیز آ جائیں, آئی ڈونٹ مائنڈ. لیکن یہ ہے نہیں, یہ مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں, یہ ہماری تاریخ میں نہیں ہے, یاد رکھنا. اچھا اسی طرح ایک طرف ہم قائد اعظم کے بارے میں, وہ خوش لباس تھے, بہت خوش لباس. ان کا جب گھر بنا تو انہوں نے جب فائنل دیکھا ادھر بامبے میں, گڈ انف فار اے پرنس اور این ایمپرر ٹو لیو, عالی شان زندگی گزارتے تھے. ان کو ہم کہتے ہیں بڑے سٹائلش تھے, بڑے یہ تھے, بڑے وہ تھے. جب بات آتی ہے حضرت موانی کی, ہم کہتے ہیں وہ درویش سے تھے. یعنی عجیب و غریب مائنڈ سیٹ ہے ہم لوگوں کا. تو چلنے دو, جب تک چل رہا ہے چلاؤ اس کو, اللہ کرے چلتا رہے, اسی طرح چلتا رہے, لیکن چلتا رہے.